إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أجمعين. أما بعد، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الحجرة حتى تنقطع التوبة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، یہ سال جو شروع ہوا ہمارا، یہ سال ہجری کا سال ہے، اس کو ہم ہجری سال کہتے ہیں. آپ حضرات سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ کتنا ہی خوبصورت یہ نام رکھا گیا، ہجری، جس کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنا. اور یہ نام کس وجہ سے رکھا گیا تھا؟ مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کو فروغ دینے کے لیے، اسلام کو طاقت پہنچانے کے لیے اپنی تمام محبوب چیزوں کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر سب مدینے تشریف لائے تھے. وہ نام رکھا گیا، ہجری نام رکھا گیا کہ ہجرت جس وقت شروع ہوئی ہے اس وقت سے نام ہجری رکھا گیا. اس کا جو پیغام ہمیں ملتا ہے ہجری سال میں، ہجرت اس لفظ کے اندر جو ہمیں پیغام ملتا ہے بہت بڑا پیغام ہے، جس کا مختصر آپ حضرات سے یہ عرض کیا گیا تھا کہ مہاجر، ہجرت کرنے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہجرت کرنے والا وہ ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے. ہجرت کرنے والا، بے شک وہ بھی ہجرت کرنے والا جی، لیکن اصل مقصد جو ہجرت کا تھا وہ یہ: اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتا ہوں. اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جذبہ اس لفظ کے اندر موجود ہے. ہجرت، ہجرا، چھوڑ دیا میں نے. ہجرا فلان فلانا، کہ فلاں نے فلاں کو چھوڑ دیا، یا عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے چھوڑ دیا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی ہم چھوڑ سکتے ہیں، وہ چاہے جتنی عزیز ہو ہمیں، وہ چاہے جیسا بھی تعلق ہو اس چیز کا ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کو راضی کرنے میں اگر وہ چیز آڑ آ رہی ہے، ایک مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے اس چیز کو چھوڑ دے. یہ ہے اصل مہاجر. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: والمہاجر، دیکھو بھئی مہاجر ہے کون؟ وہ ہے من ہجر ما نہى اللہ عنہ، وہ تمام چیزیں چھوڑ دے جو اللہ نے منع کی ہیں. اے اللہ، تو نے فلاں چیز کو منع کیا ہے، تیری رضا کے لیے وہ چیز میں چھوڑتا ہوں، وہ چاہے میری کتنی ہی محبوب چیز کیوں نہ ہو. مہاجر. محترم حضرات، اس سے پہلے کہ آپ حضرات کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے ہجرت کی، تھوڑا سا ہم یہ سمجھیں، مکے کے حالات کو اگر ہم سمجھیں تو ذرا ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی اس وقت کتنی سخت وہ ہجرت تھی، اور ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کتنی سخت آزمائشوں سے گزرا تھا، صرف اور صرف اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے. جو کفر میں تھے وہ اطمینان سے تھے، لیکن جس نے کہہ دیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کن کن چیزوں سے اس کو گزرنا پڑا تھا، کیسی سخت آزمائش سے گزرنا پڑا تھا.
میرے محترم حضرات، بس مختصر سا ایک واقعہ اس سلسلے میں آپ سے عرض ہے جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت مسلمانوں پہ کتنا سخت گزر رہا تھا۔ لوگ مسلمان ہوتے رہے مکے میں، اور مسلمان ایسے ہوتے تھے اس وقت کہ ایک مرتبہ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو پورے معاشرے کو پتہ چل جاتا تھا اب یہ واپس کفر کی طرف نہیں آئے گا۔ سب کو پتہ ہوتا تھا، ایسا مضبوط ایمان ان کا ہوتا تھا کہ سب کو پتہ ہوتا تھا کہ اب کوئی واپس نہیں آئے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اب ان کفار کو بڑی فکر ہوئی کہ ایک ایک آدمی وہاں جمع ہوتا رہے گا تو یہ تو ہم پر غالب آ جائیں گے۔ تو کیا یہ کہ کسی طریقے سے ایک معاہدہ طے ہوا۔ معاہدہ کہتے ہیں ٹریٹی کو، کہ بھائی سب کے سب یہ کام کریں گے۔ آپ سمجھ لیجئے جیسے ایک بل پاس ہوا، اور وہاں کوئی بھی چیز ایسی جو ہوتی تھی جس پہ سارے مکے والے جمع ہو جاتے تھے وہ خانے کعبے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ طے یہ ہوا جس نے کلمہ پڑھا ہے نہ اس سے کوئی نکاح کرے گا، نہ اس سے کوئی تجارت کرے گا۔ باہر کے آنے والے مہمان، یعنی حج کے لیے جو مہمان آئیں گے، ان میں سے کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ ان ایمان والوں سے ملاقات کریں۔ مدد کے لیے بھی کوئی اگر جائے گا تو اس کا بھی بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ تمام کے تمام لوگ وہاں جمع ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے نام پر وہ جگہ تھی، شعب ابی طالب مقام گھاٹی تھی ایک، وہاں تمام مسلمان وہاں جمع ہوئے۔ کھانا پینا، پانی، دانا دانا بالکل ختم ہو گیا، اور ذرہ برابر باہر سے کوئی مدد نہیں ہوتی تھی۔ بھوک کی وجہ سے عالم یہ ہو گیا تھا کہ پتے چبانے پر مجبور ہوئے، جس کی وجہ سے جبڑے کٹ گئے تھے اور مسلسل خون نکلتا تھا۔ عالم یہ ہو گیا تھا کہ پتے کھانے کی وجہ سے اب یہی چیز اندر ہضم ہو رہی ہے تو بکریوں کی مینگنیوں کی طرح قضائے حاجت ہوتی تھی، لیکن ایک دانہ دینے والا کوئی نہیں، ایک گھونٹ پانی دینے والا کوئی نہیں۔ لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کوئی مسلمان اس نے اپنا ایمان چھوڑا ہو۔ 3 سال تک یہی حال رہا۔ آدمی کتنا برداشت کر سکے گا؟ 3 سال تک یہی حال رہا، کوئی مدد نہیں ہوتی تھی۔ کوئی ایسا علاقہ وہ ہو گیا تھا جیسے عرب سے کٹا ہوا، نہ کسی کو ملاقات، بس اللہ کا کرنا ہوا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ خانے کعبے میں جو وہ معاہدہ لکھ کر لٹکایا گیا تھا اس کو دیمک لگ گئے، اور یہی بہانہ بن گیا بعض لوگوں کو جن کے دل نرم پڑے کہ بس اب ختم کرو اس معاملے کو، یہ اتنا ایمان لے کر آئے ہیں، ایمان نہیں چھوڑ رہے ہیں، ان کو اپنی طریقے سے زندگی گزارنا ہے، گزارنے دو۔ کیونکہ بعض رشتہ دار تھے ان کے وہاں، تو دیمک لگی اور وہ ختم ہوا۔ ایک شخص نے کسی طریقے سے اس کو نکال کے ختم کیا اور کہا، تو 3 سال یہ حال ان لوگوں پہ گزرے۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جو سارے مسلمانوں پہ گزرا، اور اس دوران کئی شہید ہو گئے، کئیوں کو مارا گیا اور کس طریقے سے رکھا گیا، لیکن کسی مسلمان نے اپنا دین نہ چھوڑا۔ کوئی کچھ بھی ہو جائے میں اپنا دین نہ چھوڑوں گا، یہ حال تھا۔ پھر جب یہ حال ہوا مسلمانوں کا، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم کہ آپ مسلمانوں کو اب ایک جگہ منتقل کرنا شروع کر دیجئے، اور بات چیت ہوئی مدینے والوں سے، مدینے والے تیار ہو گئے۔ اس کی بھی ایک بہت تفصیل ہے۔ ایک مرتبہ ملاقات ہوئی، پھر اگلی دفعہ ملاقات ہوئی، مدینے والے بھی تیار ہو گئے کہ آپ جس طریقے کی قربانیاں اٹھا رہے ہیں ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، اور پھر یہ ہجرت ہوئی۔ میرے محترم حضرات، جب تک کوئی شخص کسی چیز کے لیے قربانی نہیں دیتا اس وقت تک اس چیز کی قدر آ ہی نہیں سکتی۔ ہجرت کے اندر یہ معنی موجود تھا کہ ہر مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے سکے، یہ معنی موجود تھا ہجرت کے اندر۔
ہر میرے دین سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں، میرے دین سے زیادہ، میرے ایمان سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں، میرے ایمان کا کوئی بدل نہیں، میرے دین سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں۔ ہر مسلمان کے دل کے گہرائیوں میں یہ بات موجود ہو۔ یہ ہجرت سے چاہا جا رہا تھا کہ کسی بھی وقت ایسا کوئی معاملہ آئے کہ دین پر آپ کی زد آ رہی ہو، تمام چیزیں آپ چھوڑنے کو تیار ہو جائیں کہ یہ تو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ہے، ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہجرت کے اندر یہ معنی تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ دیکھیں، ایک حدیث، دو حدیثیں آپ کے سامنے عرض ہیں، اور اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی کہ مسلمان اس کے لیے تیار ہو جائے، تو اس وجہ سے ہجرت فرض کر دی تھی۔ ہجرت فرض کر دی، 8 سال تک ہجرت فرض رہی، جیسے نماز فرض ہے، بالکل ہجرت کرنا ہے، کوئی گنجائش نہیں، چاہے جتنی قربانیاں ہو جائیں۔ جب مکہ فتح ہو گیا، فتح مکہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ سنو کہ اب فتح مکہ کے بعد، مکہ یہ علاقہ جس میں ہمارے مسلمان نکالے گئے تھے، جس میں تکلیفیں دی گئی تھیں، آج اللہ نے پورا قبضہ ہمیں عطا کر دیا ہے 8 سال بعد، پورا قبضہ۔ تو ہجرت اب فرض نہیں رہی۔ جو ہجرت مکے سے یا کسی اور علاقے سے مسلمان ہوا ہو، جس طریقے سے مدینے آنا فرض تھا، اس طریقے سے وہ فرض نہیں۔ لیکن ایک بات سنو، غلط فہمی میں نہ آ جاؤں کہ اب ہم آرام میں ہو گئے، نہیں، اب قیامت تک ایک چیز باقی رہے گی، ولیکن جہاد، لیکن جہاد۔ میرے محترم حضرات، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم غلط مطلب لیتے ہیں اس کا۔ جہاد کا مطلب کوشش۔ جس طریقے سے ہجرت کرنے والے کوشش کر کے ہجرت کرتے تھے، آپ بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، آپ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، اور اس کوشش میں کچھ بھی موقع پیش آ جائے تو وہ کر لینا، وہ کام کر لینا کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا پڑ رہا ہے، جی ہم کر لیں گے۔ جہاد کا مطلب یہ تھا، کوشش کرنا، میں اپنی دین کی۔ میرے محترم حضرات، یہ ہم اس طریقے سے سمجھیں گے، جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، جیسے ہم اپنے متعلقین کا خیال رکھنے کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کے لیے قربانیاں دینا ہے۔ یہ پیغام تھا اس کے اندر۔ وَنِيَّةٌ، اور اگر موقع نہ ملے کچھ کرنے کا تو دل میں ارادے رکھنا کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے کچھ بھی ہوگا تو ہم تیار ہیں، ہم کچھ بھی چھوڑ دیں گے، ہجرت کر لیں گے۔ اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہجرت ختم نہیں ہوگی، ختم تبھی ہوگی جب توبہ ختم ہو جائے گی، اور قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، قیامت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہو۔ لا تنقطع الہجرت، ہجرت ختم تھوڑی ہوگی، حتی تنقطع التوبہ، جب تک کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اس وقت تک ہجرت کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے۔ یہ معنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے اندر دیا تھا۔ مسلمان، ایک ایمان والا جس کو اللہ نے ایمان سے نوازا ہے، اس کی حفاظت کے لیے یہ ارادہ کرے اپنے دل کے اندر، پہلی چیز، تمام وہ چیزیں جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ارادہ، یہ پہلی ہجرت، ان تمام چیزوں کو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اس کی رضا تمام رضا سے بہتر ہے۔ کوئی بھی ناراض ہو جائے، ہو، میرا اللہ مجھ سے راضی رہے، یہ میرا اصل زندگی کا میرا اصل مقصد ہے۔ اسی حالت میں مجھے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ نمبر 2، دل میں ارادہ کہ ہم اپنے دین کی حفاظت کے لیے کوئی بے وقوفی والا کام نہیں، اپنی دین کی حفاظت کے لیے مجھے اگر کچھ چیزیں چھوڑنا پڑیں تو میں چھوڑ دوں گا، میرا دین محفوظ ہو جائے۔ اور میرے محترم حضرات، کاروبار کی حفاظت کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، کئی چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ خود دیکھیں، کئی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ گھر بیٹھے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے،
قربانیاں دیتے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں، پھر جا کے اس کا صلہ ملتا ہے۔ ہر مسلمان پھر انشاءاللہ تعالی اب آپ کے سامنے تھوڑے سے واقعات ہجرت کے کہ کتنی سختی کے ساتھ ہجرت کی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے، اور اسی طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلنے کا مطلب موت سے نکلنا تھا، اتنے سخت حالات وہ تھے، لیکن سب نے ہجرت کی اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔